محترم و مکرم طالبان علم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، یہ ہمارے سامنے کتاب معرفت التجوید ہے۔ اس کتاب میں آج ہمارا دوسرا سبق ہے۔ اس سے پہلے ہمارا اس کتاب میں ایک سبق ہو چکا ہے۔ اس پچھلے سبق میں اس کتاب پر اور اس کتاب کے نام پر کچھ تبصرہ پیش کیا گیا تھا، اور یہ جو قاعدے لکھے ہیں ان میں سے قاعدہ نمبر 1 مکمل ہو گیا تھا۔ آج ہمارا اس کتاب میں دوسرا سبق نمبر 2 سے ہے۔ یہ قاعدے طلباء کو زبانی یاد کرنے ہیں۔ تو قاعدہ نمبر 2، سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے، خواہ شروع قرات ہو یا درمیان قرات ہو۔ اگر قرات سورت سے ہی شروع کی تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ جیسے قرات شروع کی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، 28ویں پارے سے سورت کا شروع ہے، تو یہاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یا پڑھتے پڑھتے درمیان میں بسم اللہ سورت آ گئی، قرات کرتے کرتے سورت درمیان میں آ گئی، تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ جیسے بالکل قرآن پاک شروع کیا الحمد سے، تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب سورت شروع ہوگی سورہ بقرہ، تو یہاں بھی بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ تو حاصل یہ ہے کہ شروع صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا ہے، چاہے قرات سورت سے ہی شروع کی ہو یا قرات کرتے کرتے سورت درمیان میں آ گئی ہو۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع میں پڑھنا ہے۔ یہ حکم سورہ توبہ کے علاوہ کے لیے ہے۔ سورہ توبہ کے علاوہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے۔ اب نہیں پڑھنا ہے کا مطلب یہ نہیں کہ ناجائز و حرام ہے پڑھنا۔ اگر کسی نے سورہ توبہ کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو کوئی ناجائز گناہ نہیں، بس یہ ہے کہ بہتر ہے کہ نہیں ہے تو نہ پڑھے، لکھی ہوئی نہیں ہے سورہ توبہ کے شروع میں تو نہ پڑھے۔ اب سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے، اس کے علاوہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، تو سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو اس کی سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھے،
اس کی معرفت التجوید کا جو یہ حاشیہ ہے اس میں 2 وجہیں لکھی ہیں۔ ایک وجہ تو اس میں یہ لکھی ہے کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ مرسوم ہی نہیں ہے، لکھی ہوئی نہیں ہے۔ ظاہر ہے ٹھیک ہے، بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہے، نہیں پڑھے۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی نہیں ہے تو نہ پڑھے۔ اب لکھی کیوں نہیں ہے اللہ و رسول جانے۔ دوسری وجہ وہ یہ لکھی ہے اس میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت رحمت ہے، آیت رحمت، کیونکہ اس میں اللہ کی رحمان اور رحیم صفتوں کا ذکر ہے، اللہ کی رحمان اور رحیم صفتوں کا ذکر ہے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت رحمت ہے۔ اور سورہ توبہ کی جو شروعات ہے تو وہ آیت غضب ہے، تو رحمت اور غضب کو اکٹھا نہیں کرنا چاہیے۔ بسم اللہ آیت رحمت اور سورہ توبہ کی شروعات آیت غضب، تو رحمت اور غضب کو یکجا اکٹھا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ دلیل تام نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، یوں کہہ لیں صحیح نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت رحمت ہے اور سورہ توبہ کی شروعات آیت غضب سے ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت رحمت ہے، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ سورہ توبہ کی شروعات آیت غضب سے ہے، لیکن اس بات کو لے کر یہ کہنا کہ اسی وجہ سے بسم اللہ نہ پڑھنی چاہیے اس کے شروع میں، یہ غلط ہے۔ یہ کیوں غلط ہے؟ یہ اس لیے غلط ہے کہ قرآن پاک کی سورہ تبت یدا ابی لہب یہ بھی انتہائی غضبناک ہے۔ اللہ رب العزت جب یہ آیت کریمہ سورت نازل ہوئی تو قہر و غضب میں تھا، اور ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو یہ بھی تو آیت غضب ہی ہے، اس کے شروع میں بسم اللہ ہے۔ تو اگر اس وجہ سے کہ جس سورت کی شروعات آیت غضب سے ہو تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے، تو پھر سورہ تبت یدا کے شروع میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے، حالانکہ وہاں پڑھی جاتی ہے اور مرسوم بھی ہے، لکھی ہوئی بھی ہے۔ تو صحیح وجہ یہی ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ مرسوم نہیں ہے، لکھی ہوئی نہیں ہے، اس لیے نہ پڑھے۔ اس کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ تو قاعدہ نمبر 2، سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے، خواہ کا معنی چاہے، خواہ کا واو معدولہ ہے، یہ لکھنے میں آتا، پڑھا نہیں جائے گا، بس ہلکی سی مہک آئے گی، خواہ یعنی چاہے شروع قرات ہو یا درمیان قرات ہو۔ قاعدہ نمبر 3، شروع قرات، شروع سورت، شروع قرات یعنی قرات
شروع کر رہے ہیں، اور قرات کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ شروع صورت سے۔ جیسے قرات کی ابتدا، تلاوت کی ابتدا الف لام میم سے کر رہے ہیں، یا قد سمع اللہ قول التی 28ویں پارے سے کر رہے ہیں، تو اس صورت میں شروع قرات، شروع صورت میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو وصل اور فصل کے اعتبار سے جس طرح چاہے پڑھے۔ شروع قرات، شروع صورت میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو وصل اور فصل کے اعتبار سے جس طرح چاہے پڑھے، کسی طرح کی کوئی ممانعت، روک ٹوک نہیں ہے۔ وصل اور فصل کے اعتبار سے کیا مطلب؟ وصل کا مطلب کیا ہے اور فصل کا مطلب کیا ہے؟ تو وصل کا معنی ہے ملانا، اور فصل کا معنی ہے الگ الگ کرنا۔ تو جب شروع صورت سے قرات شروع کی تو اس میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو، اور جس صورت سے قرات شروع کی ہے اس کو جس طرح چاہیں ملا دیں اور جس طرح چاہیں الگ کر دیں، جس طرح چاہیں ملا دیں اور جس طرح چاہیں الگ کر دیں۔ اب وصل اور فصل کی صورتیں 4 صورتیں بنیں گی، 4 صورتیں۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور صورت کو سب کو ملا دیں، سب کو ملا دیں۔ سب کو ملانے کو وصل کل کہتے ہیں۔ وصل کل کا مطلب سب کو ملا دیں، اعوذ باللہ کو بھی، بسم اللہ کو بھی اور صورت کو بھی۔ جیسے اس طرح کر دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ، سب ملا دیا تو یہ وصل کل ہو گیا۔ فصل کل سب کو علیحدہ کر دیں، دوسری صورت ہے کہ سب کو الگ کر دیں، اعوذ باللہ کو بھی، بسم اللہ کو بھی اور صورت کو بھی، اس کو فصل کل کہیں گے۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ، سب کو الگ الگ کر دیا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ پہلے 2 کو جوڑ دیں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو، اور صورت کو الگ کر دیں۔ جیسے اس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ، تو پہلے کو جوڑ دیں، دوسرے کو الگ کر دیں، اس کا نام ہے وصل اول۔ وصل اول پہلے کو جوڑنا، وصل اول اور دوسرے کو جدا کر دیں، فصل ثانی۔ تو اس تیسری صورت کا نام ہے وصل اول فصل ثانی۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ پہلے والے کو الگ کر دیں، اعوذ باللہ کو، اور بسم اللہ کو صورت سے جوڑ دیں، دوسرے والے کو جوڑ دیں۔ جیسے اس طرح کر دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ، یہ تو پہلے کو الگ کر دیں، دوسرے کو جوڑ دیں، اس کا نام ہے فصل اول، پہلے کو الگ کرنا، وصل ثانی دوسرے کو جوڑ دینا۔
تو یہ وصل اور فصل کی شروع قرات شروع صورت میں 4 صورتیں نکلتی ہیں، اور یہ چاروں ہی صورتیں جائز ہیں۔ وصل اور فصل کے اعتبار سے جس طرح چاہے پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی صورت اس میں ناجائز والی نہیں ہے۔ تو شروع قرات شروع صورت میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو وصل اور فصل کے اعتبار سے جس طرح چاہے پڑھے۔ یہ آج کے ہمارے 2 قاعدے ہوئے۔ آج کے اس سبق میں ہمارا پہلا قاعدہ ہوا کہ سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، چاہے شروع صورت سے قرات کی شروعات ہو یا درمیان سے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ سورہ توبہ کے شروع میں کیوں نہیں پڑھنی چاہیے، باقی صورتوں کے شروع میں کیوں پڑھنا چاہیے؟ اور قاعدہ نمبر 3، شروع قرات شروع صورت میں اعوذ باللہ بسم اللہ کو وصل فصل کے اعتبار سے جس طرح چاہے پڑھ سکتا ہے۔ کتنی صورتیں بنتی ہیں وصل اور فصل کی، کیا کیا ہیں وہ، اور سبھی جائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔